اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے وَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ۔ سو تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، میرا شکر ادا کیا کرو اور میری ناشکری نہ کیا کرو۔ اسی طرح سورہ نساء میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ۔ پھر اے مسلمانوں، جب تم نماز ادا کر چکو تو اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر یعنی کہ لیٹے یاد کرتے رہا کرو۔ اسی طرح سورہ انفال میں بھی کہ اے ایمان والو، جب دشمن کی کسی فوج سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہا کرو اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اللہ تعالیٰ انہی دلوں کو اطمینان بخشتا ہے جو اللہ کی یاد میں ہوتے ہیں، جو اللہ کے ذکر میں ہوتے ہیں۔ اس طرح اللہ فرماتا ہے نا الذین آمنوا وتطمئن القلوب بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جو لوگ ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ تو اب رمضان کا بابرکت مہینہ ہے، اس میں ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والے اعمال کریں۔ مسجدوں کی طرف آپ دوڑے ہوئے جاتے ہیں، اور اسی طرح بہت سارے ایسے کام جو نیکی کی طرف راغب ہوتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں تاکہ آپ کو اللہ کی خوشنودی حاصل ہو سکے۔ تو کیا ہی اچھا ہے کہ یہ عمل آپ کا سال بھر کے لیے کام میں آئے، آپ سال بھر ایسے ہی اعمال کریں۔ تو اگر ایک ماہ میں اگر آپ اپنے اعمال ایسے کر کے تو اللہ کو راضی کرنے والے کام کرتے ہیں تو کتنا ہی اچھا ہو کہ آپ پورے سال میں اللہ کو راضی کرنے والے کام کریں۔ الحمدللہ آج ہم اپنے دوسرے پارے کا آغاز کرتے ہیں، اور آج بھی ہم انشاءاللہ مختصر ڈیفینیشن کے ساتھ اور اسی کے ساتھ مطلب ترجمے کے ساتھ ہم سٹارٹ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقول السفہاء من الناس ما ولہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِنَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم۔ ان قریب اب بیوقوف لوگ کہیں گے ان مسلمانوں کو ان کے اس قبلے سے کس نے پھیر دیا جس پر یہ پہلے تھے؟ تم فرما دو مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کا ہے، وہ جسے چاہتا ہے سیدھے رستے کی طرف ہدایت دیتا ہے، اور اسی طرح ہم نے تمہیں بہتر امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو، اور یہ رسول تمہارے نگہبان اور گواہ ہوں۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم پہلے ہی جس قبلے پر تھے ہم نے اسی لیے مقرر کیا تھا کہ دیکھیں کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھیر جاتا ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہیں اللہ نے ہدایت دی تھی انہی کے علاوہ لوگوں پر یہ بہت باری تھی، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے، بے شک اللہ بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اب قبلے کی تبدیلی کا حکم آ گیا تھا کہ پہلے جو قبلہ تھا
بیت المقدس، اس کی جگہ اب خانہ کعبہ کی طرف کا حکم آ گیا۔ تو یہاں پر بہت سارے لوگوں نے، جو مشرکین تھے، کفار تھے، انہوں نے اس بات کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ہم تمہیں تمہارے چہروں کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا دیکھنا دیکھ رہے ہیں، تو ضرور ہم تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں تمہاری خوشی ہے، تو ابھی اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دو، اور اے مسلمانوں، تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کر لو، اور بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب عطا کی گئی وہ ضرور جانتے ہیں کہ یہ تبدیلی ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ ان کے اعمال سے بے خبر نہیں۔ اور اگر تم ان کتابوں کے پاس ہر نشانی لے آؤ، یعنی کہ ان کے پاس ہر طرح کی نشانی لے آؤ، تو وہ تمہارے قبلے کی پیروی نہ کریں گے، اور نہ تم ان کی قبلے کی پیروی کرو، وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلے کے تابع نہیں ہیں۔ اور اے سننے والو، اگر تیرے رب تیرے پاس علم آ جانے کے بعد بھی اس کی خواہشوں پر چلا، تو اس وقت تو ضرور زیادتی کرنے والا ہوگا۔ اور وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی، وہ اس نبی کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور بے شک ان میں ایک گروہ جان بوجھ کر حق چھپاتے ہیں۔ اے سننے والو، حق وہی ہے جو تمہارے رب کی طرف سے ہو، بس تو ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا، اور ہر ایک کے لیے توجہ کی ایک سمت ہے جس کی طرف وہ منہ کرتا ہے۔ تو تم نیکیوں میں آگے نکل جاؤ، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تم سب کو اکٹھا کر لائے گا، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتُ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم جہاں سے آؤ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو، اور بے شک یقیناً تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں۔ یعنی کہ اب آپ کہیں بھی ہوں تو مسجد حرام سے مراد، یعنی کہ آپ کا قبلہ، نماز کے لیے جو قبلہ ہے وہ مسجد حرام، یعنی کہ آپ کو اپنا قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے، کہ آپ کہیں بھی جائیں، سفر میں ہو یا کہیں بھی ہوں، تو آپ نے مسجد حرام کی طرف اپنا رخ کر کے ہی نماز ادا کرنی ہے۔ اے حبیب، تم جہاں سے آؤ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو، اور اے مسلمانوں، تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کرو، تاکہ لوگوں کو تم پر کوئی حجت نہ رہے، مگر جو ان میں سے ناانصافی کرے تو ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو، تاکہ وہ اپنی نعمتیں تم پر مکمل کر دے، اور تاکہ تم ہدایت پاؤ، جیسا کہ ہم نے تمہارے درمیان تم میں سے ایک رسول بھیجا جو تم پر ہماری آیات تلاوت فرماتے ہیں، اور تمہیں پاک کرتا ہے، اور تمہیں کتاب اور پختہ علم سکھاتا ہے، تمہیں وہ علم فرماتا ہے جو تمہیں معلوم نہیں ہے۔ وَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد طلب کرو، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ یعنی کہ اگر تمہیں کوئی مشکل پیش آ جائے تو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو، اور صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ اللہ کے حکم کا انتظار کرو۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں۔ یعنی کہ جو اللہ کی راہ میں اپنی جان دے دیں، اب جان دینا صرف جنگ کی حد تک نہیں، یعنی کہ جو اللہ کی راہ میں علم حاصل کرنے بھی نکلا ہے، تو وہ بھی اللہ کی راہ میں اگر جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے یا کسی نقصان کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے تو وہ شہادت میں شمار ہوتا ہے۔
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اور ہم ضرور تمہیں کچھ ڈر سے اور کچھ بھوک سے اور کچھ مالوں اور کچھ جانوں اور پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے، اور خوشخبری سنا دو صبر کرنے والوں کو۔ یعنی کہ آزمائش شرط ہے، مومنوں کی، اللہ والوں کی آزمائش شرط ہے۔ اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ کس کس طرح، یعنی کہ جان سے، مال سے، بھوک سے، پیاس سے، پلوں سے، اولاد سے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ جو صبر کر جائے اور صبر کرنے کے بعد مجھ پہ توکل کرے تو ان کے لیے خوشخبری کی بشارت بھی دیتا ہے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ وہ لوگ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، قَالُوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے دور ہیں اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو اس گھر کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کا چکر لگائے، اور جو کوئی اپنی طرف سے بھلائی کرے تو بے شک اللہ نیکیوں کا بدلہ دینے والا ہے۔ خبردار، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ بے شک وہ لوگ جو ہماری اتاری ہوئی روشن باتوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، حالانکہ ہم نے اسے لوگوں کے لیے کتاب میں واضح فرما دیا، تو ان پر اللہ کی لعنت فرماتا ہے، اور لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں۔ مگر وہ لوگ جو توبہ کریں اور اصلاح کر لیں اور چھپی ہوئی باتوں کو ظاہر کر دیں تو ان کی توبہ قبول فرمائے گا، اور میں ہی بڑا توبہ قبول فرمانے والا ہوں۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور کفر ہی میں مر گئے، ان پر اللہ اور فرشتے اور انسانوں کی لعنت ہے۔ یعنی کہ آپ کا ایمان ہی آپ کی لیے نجات کا باعث ہوگا، ورنہ اللہ کی اور اس کے فرشتوں کی ایسے لوگوں پر لعنت ہوگی۔ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، وہ ہمیشہ اس پہ رہیں گے اور اس پر عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا اور نہ ہی مہلت دی جائے گی۔ اور تمہارے معبود ایک معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ فِيمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ بے شک آسمان اور زمین کے پیدا کرنے اور رات اور دن کی تبدیلی اور کشتی میں جو دریا میں لوگوں کے فائدے لے کر چلتی ہے، اس پانی میں جو اللہ اور آسمان سے اتارا، پھر اس کے ساتھ مردہ زمین کو زندگی بخشی اور زمین میں ہر طرح کے ہر قسم کے جانور پھیلائے، اور ہواؤں کے گردش، وہ بادل جو آسمان اور زمین کے درمیان حکم کے پابند ہے، ان سب میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یعنی کہ یہ زندگی کا نظام، کائنات کا نظام انسانوں کے لیے ہی بنایا گیا ہے، اس کی سہولت کے لیے بنایا گیا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ اگر بارش نہ ہو تو کتنا زندگی کا نظام آپ کا رک جاتا ہے، قحط سالی، اور ایسے ہی اسی طرح اگر سورج اپنے وقت پر نہ نکلے، چاند اپنے وقت پر نہ نکلے، کائنات کا نظام اپنے وقت پر نہ چلے تو کتنی زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں انسانوں کی سہولت کے لیے بنائی ہے، لیکن اس کو وہی سمجھے گا جو کہ عقل مند ہوگا۔ اور کچھ لوگ اللہ کے سوا معبود بنا لیتے ہیں، انہیں اللہ کی طرح محبوب رکھتے ہیں،
اور ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اور اگر ظالم دیکھے جب وہ عذاب کو آنکھوں سے دیکھیں گے، کیوں تم تمام قوت اللہ ہی کی ہے، اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ یعنی کہ جو محبت اللہ سے کرنی چاہیے ایسی محبت انسانوں سے کریں، اور اس کی ذات اور صفات کے برابر کسی کو درجہ دے دے کہ یہ اللہ جیسی صفت رکھتا ہے، نعوذ باللہ، تو ایسے لوگ شرک کرتے ہیں۔ جب پیشوا اپنی پیروی کرنے والوں سے بیزار ہوں گے اور عذاب دیکھیں گے تو ان کے سب رشتے ناتے کٹ جائیں گے۔ یعنی کہ جن کی پیروی یہ لوگ کرتے ہیں، قیامت کے دن یہی ان سے بیزارگی کا اظہار کریں گے اور ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی۔ اور پیروکار کہیں گے اگر ہمیں ایک مرتبہ لوٹ کر جانا مل جائے تو ہم ان پیشواؤں سے ایسے ہی بیزار ہو جاتے جیسے یہ ہم سے ہوئے ہیں۔ اللہ اسی طرح ان کے اعمال ان پر حسرت بنا کر دکھائے گا اور وہ دوزخ سے نکلنے والے نہیں ہیں۔ یعنی کہ جو پیروی، جو شرک ابھی اس وقت دنیا میں کیا جا رہا ہے، یعنی کہ جیسے اعمال، جیسے محبت اللہ سے کرنے کا حق ہے، وہ محبت کسی انسان سے کی جا رہی ہے، تو بروز قیامت جب فیصلہ ہوگا تو کہا جائے گا نا کہ آئیں آ کے بچا لیں ان کو، تو اس وقت وہ جو کہیں گے ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ ہماری پیروی کریں، یہ تو اپنے خواہش نفس کی پیروی کرتے رہے، تو پھر کہاں جائیں گے؟ پھر یہ وہ جو پیروکار اور پیروی کرنے والے ہیں دونوں ہی پھنس جائیں گے۔ اے لوگو، جو کچھ زمین میں حلال پاکیزہ ہے اس میں کھاؤ پیو اور شیطان کے رستے پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہیں صرف برائی اور بے حیائی کا حکم دے گا، اور یہ حکم دے گا کہ تم اللہ کے بارے میں وہ کچھ کہو جو خود تمہیں معلوم نہیں، اور جب ان سے کہا جائے کہ ان کی پیروی کرو جو اللہ نازل کیا تو کہتے ہیں کہ ہم اس کی پیروی کریں جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد یعنی کہ باپ دادا کو پایا، اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ عقل رکھتے تھے اور نہ وہ ہدایت یافتہ تھے۔ یعنی کہ اندھی پیروی کرنا، جیسے دیکھیں الحمدللہ ہمیں دین اسلام سے نوازا گیا اور بائی برتھ ہم مسلمان پیدا ہوئے اور ہمیں بتایا گیا کہ یہ کلمہ ہے اور اس طرح پیروی کرنی ہے، لیکن پیروی کرنے کے بعد جب آپ شعور اور عقل رکھ لیں تو آپ کو اپنے دین میں کہاں کہاں آپ غلطیاں کرتے ہیں وہاں پر آپ کو اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ تو جو سمجھدار ہوتے ہیں، جو عقل مند ہوں گے وہ تو اس کو سمجھ جائیں گے، لیکن جو نہیں سمجھنا چاہیں گے تو وہ کہیں گے کہ ہم نے تو اپنی والدہ سے ایسے ہی سیکھا، ہم نے اپنے والد سے، دادا سے، دادی سے ایسے ہی سیکھا تھا، تو وہ اصلاح نہیں کریں گے تو یہ لوگ گمراہی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اور کافروں کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو کسی ایسے کو پکارے جو خالی چیخو پکار کے سوا کچھ نہیں سنتا۔ یہ کفار بہرے، گونگے اور اندھے ہیں تو یہ سمجھتے نہیں۔ یعنی کہ کافروں کی مثال بہرے، گونگے اور اندھے کی سی ہے، یعنی کہ انہیں کچھ سمجھ نہ آ سکتا ہے اور نہ وہ سمجھنے کے قابل ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو، ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو تاکہ تم اسی کی عبادت کرتے رہو۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہم ان اللہ غفور رحیم۔ اسی طرح تم پر صرف مردار اور خون، سور کا گوشت اور وہ جانور حرام کی ہیں جس کے ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام بلند کیا جائے، تو جو مجبور ہو جائے حالانکہ وہ خواہش نہیں رکھنے والا اور نہ ضرور سے آگے بڑھنے والا تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ بہت غفور و رحیم ہے۔ ایک یہ چیز کہ جب غیر اللہ کے نام یا حرام چیز جیسے سور کا گوشت، مردار اور ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی ہیں، لیکن اس صورت میں جائز ہو جاتی ہیں جب اس کی جان کے پر آ پہنچتی ہے تو اس وقت اس کو کھانا حرام نہیں ہے، بشرطے کہ اس کی نیت نہیں تھی، بشرطے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال نہیں کرنے والا تھا۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کے نازل کی ہوئی کتابوں کو چھپاتے ہیں
اور اس کے بدلے ذلیل قیمت لے لیتے ہیں، یعنی کہ آیات کو بیچ ڈالتے ہیں، وہ اپنے پیٹوں میں آگ ہی بھرتے ہیں، اور اللہ قیامت کے دن ان سے نہ کلام فرمائے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی وعذاب بالمغفرۃ فما اصبرهم علی النار۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور بخشش کے بدلے عذاب خرید لیا۔ تو یہ کتنا آگ کو برداشت کرنے والے ہیں، یعنی کہ ایسے لوگ جو کہ دین کے سپہ سالار بنے ہوتے ہیں، دین کے پیروکار بنے ہوتے ہیں اور دین کے ہی بڑے بنے ہوتے ہیں، اور وہ اگر اپنے دین میں، دین کی کتابوں میں، آیات میں اپنی منمانی طریقے سے اس میں تبدیلی کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ کو وہ کے عذاب سے نہیں بچ سکیں گے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ۔ یہ سزا اس لیے کہ اللہ نے حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی، اور بے شک اللہ کتاب میں اختلاف کرنے والے دور کے مخالف و ضد میں ہے۔ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَسْجِدِ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزکاة والموفون بعہدهم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ اصل نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف کر لو، بلکہ اصل نیکی تو وہ ہے جو اللہ اور قیامت اور فرشتوں اور کتاب اور پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ کی محبت میں عزیز مال رشتہ داروں اور یتیموں، مسکینوں اور مسافروں اور سائلوں کو، غلام لونڈی کو گردنیں آزاد کرانے میں خرچ کرتے ہیں۔ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دے، اور وہ لوگ جو عہد کر کے اپنا عہد پورا کرنے والے ہیں، مصیبت اور سختی میں اور جہاد کے وقت صبر کرنے والے ہیں، یہی لوگ سچے ہیں اور یہی پرہیزگار ہے۔ اے ایمان والو، تم پر مقتولوں کے خون کا بدلہ لینا فرض کر دیا گیا، آزادی کے بدلے آزاد اور غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت، تو جس کے لیے اس کی بھائی کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے، یعنی کہ دید وغیرہ دے دی جائے تو اچھی طرح سے طریقے سے مطالبہ ہو اور وارث کو اچھی طریقے سے ادائیگی ہو، یہ تمہارے رب کی طرف سے آسانی ہے اور رحمت ہے۔ تو اس کے بعد جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک عذاب ہے، یعنی کہ قتل کے بعد مقتولین کے لیے کیا حکم ہے، یعنی کہ اگر جو قتل کیا جائے اس کے بدلے ہی قتل ہو، لیکن جو معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، ایسے بندوں سے کا صلہ اللہ دینے والا ہے۔ اور اے عقل مندو، خون کا بدلہ لینے میں تمہاری زندگی ہے تاکہ تم بچو۔ تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت آئے تو اگر وہ کچھ مال چھوڑے تو اپنے ماں باپ اور قرابت دار رشتہ داروں کے لیے اچھے طریقے سے وصیت کرے، اور پرہیزگاروں پر واجب ہے، یعنی کہ پیچھے اپنے عمل چھوڑ کے جو اب آپ کے پاس وراثت ہے اس کی تقسیم کو کس طریقے سے کیا جائے، قرآن دیکھیں کس طریقے سے ہدایت دیتا ہے، اور وہ جو وصیت کو سننے کے بعد بھی اسے تبدیل کر دیں تو اس کا گناہ اس کے بدلنے والوں پر ہے، بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی کہ وصیت اگر کسی کے حق میں نہیں تو اس کو بدل دے تو یہ بہت بڑا عذاب ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے۔ اور پھر جس کو وصیت کرنے والے کی طرف سے جانبداری یا گناہ کا اندیشہ ہو تو وہ اس کے درمیان صلح کر دے تو اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے، یا ایھا الذین کتب آمنوا کتب علیکم الصیام
کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ گنتی کے چند دن ہیں تم میں سے جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو اتنے ہی روزے اور دنوں میں رکھے، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو تو وہ انہیں چاہیے کہ ان مساکین کو کھانا کھلائے، یعنی کہ فدیے کے طور پہ کھانا کھلا سکتے ہیں۔ اب دیکھیں اسلام میں اللہ تعالیٰ نے دین میں کتنی سہولتیں، کتنی آسانیاں کر دی ہیں، اور جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر تم جانو تو روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی کہ اگر نہیں رکھتے، استطاعت نہیں ہے، تو آپ اس کا فدیہ دے سکتے ہیں، لیکن اگر استطاعت کے باوجود اگر آپ فدیہ دیتے ہیں تو یہ بھی نیکی ہے، اور اگر اس کے بعد روزے بھی رکھ لیتے ہیں تو وہ نیکی اس سے بڑھ جاتی ہے۔ شہر رمضان الذی انزل به القرآن هدى للناس وبینات من الہدى والفرقان فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا ترید بکم العسر ولا تکملوا عدۃ ولا تکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون۔ رمضان کے مہینے ہیں جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے اور فیصلے کی روشن باتوں پر مشتمل ہے۔ تو تم میں سے جو کوئی یہ مہینہ پائے تو ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے ہی روزے اور دنوں میں رکھے، تاکہ اللہ تم پر آسانی کرنا چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں کرنا چاہتا۔ یہ آسانیاں اس لیے ہیں تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر لو، تاکہ تم پر اس بات پر اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، اور تاکہ تم شکر گزار بن سکو۔ اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک میں نزدیک ہوں ہر دعا کرنے والوں کی، یعنی کہ میں دعا کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہوں۔ جب وہ مجھ سے دعا کرتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان لائے، یعنی کہ دعا بھی اور توکل بھی، دونوں چیزیں ضروری ہیں تاکہ ہدایت پائے۔ تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا، اور تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے تھے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی اور تمہیں معاف فرما دیا۔ تو اب ان سے ہم بستری کر لو، اور جو لوگ اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھا ہے اسے طلب کرو اور کھاؤ پیو، یہاں تک کہ تمہارے لیے فجر سے سفیدی یعنی کہ صبح کا دورہ سیاہی رات کے دورے سے ممتاز ہو جائے، یعنی کہ الگ ہو جائے۔ پھر رات آنے تک روزوں کو پورا کرو اور عورتوں سے ہم بستری نہ کرو جبکہ تم مسجدوں میں اعتکاف میں سے ہو۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں تو ان کے پاس نہ جانا۔ اللہ یوں ہی لوگوں کے لیے اپنی آیات کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ وہ پرہیزگار ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت طریقے سے اس مسئلے کو بھی حل کر دیا، کیونکہ کچھ صحابہ جو تھے وہ جبکہ حکم یہ تھا کہ روزوں کی راتوں میں یعنی کہ میاں بیوی کے تعلقات قائم نہیں ہو سکتے، لیکن چوری کی وجہ سے یعنی کہ انہوں نے چوری کام یہ شروع کر دیا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا کہ اب رمضان کی یعنی کہ روزے میں بھی کی راتوں میں حلال کر دیا گیا، لیکن روزے کی حالت میں اور اعتکاف میں اس کی ممانعت ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور آپس میں ایک دوسرے کا مال نہ حق نہ کھاؤ، اور نہ حاکموں کے پاس ان کا مقدمہ اس لیے پہنچاؤ کہ لوگوں کا کچھ مال ناجائز طور پر جان بوجھ کر کھا لو، یعنی کہ مالوں کی آپس میں نہ حق کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ تم نے نئے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہو، تم فرما دو یہ لوگ اور حج کے لیے وقت کی علامتیں ہیں، یہ کوئی نیکی نہیں تاکہ تم گھروں میں چھپی دیوار توڑ کر آؤ۔ ہاں اصل نیکی تو
پرہیزگار ہوتا ہے، اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ گے، اور اللہ کی راہ میں ان سے لڑو، تم سے لڑتے ہیں، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اور دور جہاد، کافروں کو جہاں پاؤ قتل کرو اور انہیں وہاں سے نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا، یعنی کہ مکہ سے۔ اور فتنہ قتل سے زیادہ شدید ہوتا ہے، مسجد حرام کے پاس ان سے نہ لڑو جب تک کہ وہ تم سے نہ لڑیں، اور اگر وہ تم سے لڑیں تو انہیں قتل کرو۔ کافروں کی یہی سزا ہے، اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اور ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ رہے اور عبادت اللہ کے لیے ہو جائے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو صرف اس پر سختی کی سزا باقی رہ جاتی ہے۔ ادب والے مہینوں کے بدلے ادب والا مہینہ، یعنی کہ اب ان مہینوں کی بات آ رہی ہے جو کہ حرام، یعنی کہ جن کی حرمت پامال نہ ہو، اور تمام ادب والی چیزوں کا بدلہ ہے۔ تو جو تم پر زیادتی کرے اس پر اتنی ہی زیادتی کرو جتنی اس نے تم پر زیادتی کی، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی کہ جو آپ کے ساتھ کسی نے زیادتی کر دی یا ظلم کر دیا تو اس کے بدلے اتنا ہی ظلم یا زیادتی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی حکم نہیں ہے۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور نیکی کرو، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور حج اور عمرہ اللہ ہی کے لیے پورا کرو، بے شک اگر تمہیں مکہ سے روک دیا جائے تو حرام میں قربانی کا جانور بھیجو جو میسر آئے، اور اپنے سر نہ منڈواؤ جب تک کہ قربانی اپنے ٹھکانے پر نہ پہنچ جائے۔ پھر جو تم میں سے بیمار ہو یا اس کے سر میں کچھ تکلیف ہو تو روزے یا خیرات یا قربانی کا فدیہ دے۔ پھر جب تک اطمینان سے ہو تو جو حج سے یا عمرہ ملانے کا فائدہ اٹھائے تو اس پر قربانی لازم ہے جیسے میسر ہو۔ پھر جو قربانی کی قدرت نہ پائے تو 3 روزے حج کے دنوں میں رکھے اور 7 روزے اس وقت رکھے جب تم اپنے گھروں کی طرف لوٹ جائے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب آپ قربانی نہ کر سکتے ہو حج کے دنوں میں۔ یہ مکمل 10 ہیں، یعنی کہ 3 اس وقت، اور بعد میں جب آپ گھر کی طرف لوٹیں تو 7 علیحدہ، یعنی کہ 10 ہو جاتے ہیں۔ یہ حکم اس کے لیے ہے جو مکہ کے رہنے والے نہ ہو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ شدید عذاب دینے والا ہے۔ حج چند معلوم مہینے ہیں، جو ان میں حج کی نیت کرے تو حج میں نہ عورتوں کے سامنے صحبت کا تذکرہ ہو اور نہ کوئی گناہ ہو اور نہ کسی سے جھگڑا ہو۔ تم جو بھلائی کرو اللہ اسے جانتا ہے، زیادہ راہ ساتھ لے لو، بس سب سے زیادہ بہتر زیادہ راہ یقیناً پرہیزگاری ہے۔ اے عقل والو مجھ سے ڈرتے رہو، تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ تو جب تم عرفات سے واپس لوٹو تو معشر حرام کے پاس اللہ کو یاد کرو اور اس کا ذکر کرو، یعنی کہ مزدلفہ، کیونکہ اس نے تمہیں ہدایت دی، اور اگرچہ اس سے پہلے تم یقیناً بھٹکے ہوئے تھے۔ بے شک اے قریشیو، تم میں بھی وہیں سے پلٹو جہاں سے دوسرے لوگ پلٹے ہیں، اور اللہ سے مغفرت طلب کرو، بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ پھر جب اپنے حج کے کام پورے کر لو تو اللہ کا ذکر کرو جیسے اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ذکر کرو۔ اور کوئی آدمی یوں کہتا ہے کہ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں دے دے اور آخرت میں اگر کچھ حصہ نہ دے، یعنی کہ کچھ لوگ طلبگار ہوتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں جو کچھ چاہیے ہم مل جائے تو یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اور کوئی یوں کہتا ہے کہ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ بہترین دعا ہے کہ آپ دنیا میں بھی اللہ سے بھلائی مانگے اور آخرت میں بھی اللہ سے بھلائی مانگے اور عذاب قبر سے پناہ مانگے۔ ان لوگوں کے لیے ان کی کمائی ہوئی اعمال سے حصہ ہے اور اللہ بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ گنتی کے دنوں میں اللہ کا ذکر کرو تو جو جلدی کر کے
2 दिन میں مٹی یعنی کہ مینا سے چلا جائے اور اس پر کچھ گناہ نہیں، وہ پیچھے رہ جانے والوں جائے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ یہ بشارت پرہیزگاروں کے لیے ہے، اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تم اسی کی طرف اٹھائے جاؤ گے۔ اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے جو دنیا کی زندگی پر اس کے لیے یعنی کہ اس کی دنیا کی زندگی اس پر اچھی لگی اور وہ اپنے دل کی بات اللہ کو گواہ بناتا ہے، حالانکہ وہ سب سے زیادہ جھگڑا کرنے والا ہے۔ جب پیٹ پھیر کر جاتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ زمین میں فساد پیدا کرے اور کھیت اور مویشی ہلاک کرے، اور اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ وَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ۔ اور جب اس نے کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو تو اسے زد مزید گناہ پر ابارتی ہے، تو ایسوں کو جہنم کافی ہے اور وہ ضرور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے جو اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے اپنی جان بیچ دیتا ہے، اللہ بندوں پر بہت مہربان ہے۔ یعنی کہ کچھ لوگ اللہ کی رضا کے لیے اپنی دنیاوی زندگی کو نہیں کام لاتے، یعنی کہ دنیاوی زندگی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو قدر کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے ہو جاؤ، داخل ہو جاؤ شیطان کے قدموں کے بھی، یعنی کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یعنی کہ ایمان لانے کے بعد عمل صالح اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکامات کی پیروی کرنا اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرنا کا حکم ہے۔ اور اگر تم اپنے پاس روشن دلائل آ جانے کے بعد بھی لغزش کھاؤ اور جان لو کہ اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ لوگ تو اسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ بادلوں کے سایوں میں ان کے پاس اللہ کا عذاب اور فرشتے آ جائے اور فیصلہ کر دیا جائے۔ اللہ ہی کی طرف سب کام لوٹ کر جانے والے ہیں۔ بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ہم نے انہیں کتنی روشن نشانیاں دی جو اللہ کی نعمت کو اپنے پاس آنے کے بعد بھی بدل دیے، تو بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ کافروں کی نگاہوں میں دنیا کی زندگی کو خوشنما بنا دیا گیا ہے اور مسلمانوں پر ہنستے ہیں۔ اللہ سے ڈرنے والے قیامت کے دن ان کافروں سے اوپر ہوں گے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ یعنی کہ دنیا میں تو اگر مسلمان پر کوئی آزمائش آتی ہے تو ایسے لوگ جو ایمان والے نہیں ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ایمان ہونے کے باوجود یعنی کہ وہ نیکی کے کام یا اللہ کے احکامات کی پیروی نہیں کرتے اور زیادہ خوشحال زندگی گزارے ہیں، تو یہ تو آزمائش ہے اور یہ دنیا آزمائش گاہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگ صرف دنیا میں ہی ہیں، اس کے بعد ان کے لیے خسارہ ہے، اور ایسے جو ایمان والے ہوں گے، جو اللہ کی پیروی کرنے والے ہوں گے، وہ ان سے درجوں میں افضل ہوں گے۔ بھیجے خوشخبری دیتے ہوئے اور ڈر سناتے ہوئے، اور ان کے ساتھ سچی کتابیں اتاری تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان کے اختلاف میں فیصلہ کر دیں۔ اور جن لوگوں کو اللہ کتاب دی یعنی کہ اللہ نے کتاب دی، انہوں نے ہی اپنے باہمی بغض اور حسد کی وجہ سے کتاب میں اختلاف کیا۔ یہ اختلاف اس کے بعد کیا ان کے پاس روشن احکامات آ چکے تھے، تو اللہ نے ایمان والوں کو اپنے حکم سے اس حق بات کی ہدایت دی جس میں لوگ جھگڑا کرتے تھے۔ اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تم پر پہلے لوگوں کی جیسی حالت نہ آئی؟ انہیں سختی اور شدت پہنچی اور انہیں زور سے ہلا ڈالا گیا، یہاں تک کہ رسول اور اس کے ساتھ ایمان والے کہہ اٹھے اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سن لو کہ اللہ کی مدد قریب ہے۔ بے شک آپ سے سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں؟ تم فرماؤ جو کچھ مال نیکی میں خرچ کرو تو وہ ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں، یتیموں اور محتاجوں، مسافروں کے لیے ہے جو تم پر بھلائی کرو، بے شک اللہ اسے جانتا ہے۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ مال کو کہاں سے
کہاں کیسے خرچ کرنا ہے اور کس طریقے سے خرچ کرنا ہے اس کے بارے میں حکم ہے۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ تم پر جہاد فرض کیا گیا حالانکہ وہ تمہیں ناگوار ہے، اور قریب ہے کہ تمہیں بات ناپسند ہو، حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند آئے حالانکہ وہ تمہارے حق میں بری ہو۔ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ آپ سے ماہ حرام میں جہاد کرنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تم فرماؤ اس مہینے میں لڑنا بڑا گناہ ہے، اللہ کی راہ سے روکنا، اس پر ایمان نہ لانا، اور مسجد حرام سے روکنا اور اس کے رہنے والوں کو وہاں سے نکال دینا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ فتنہ قتل سے بڑا جرم ہے، اور وہ ہمیشہ سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان سے ہو سکے تو تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں، اور تم میں جو کوئی اپنے دین سے مرتد ہو جائے پھر کافر ہی مر جائے تو ان لوگوں کے لیے تمام اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہوں گے، اور وہ دوزخ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور وہ جنہوں نے اللہ کے لیے اپنے گھر بار چھوڑ دیے اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہ رحمت الہی کے امیدوار ہے، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق سوال کرتے ہیں تو فرما دو صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں میں ان دنوں میں کبیرہ گناہ ہے، یعنی کہ یہ شراب اور جوا گناہ کبیرہ ہے، اور لوگوں کے لیے کچھ دنیاوی منافع بھی ہے، اور ان کے گناہ ان کے نفع سے زیادہ بڑے ہیں۔ آپ سے سوال کرتے ہیں اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں، تو فرما دو جو زائد بچے، اس طرح اللہ تم سے آیات بیان فرماتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ یعنی کہ اب حکم یہ ہے کہ کیا خرچ کیا جائے، کس طریقے سے خرچ کیا جائے، تو اپنی ضرورت سے زیادہ جو آپ کے پاس مال ہو تو اس کو اللہ کی راہ میں ضرور خرچ کریں۔ دنیا اور آخرت کے کاموں میں غور و فکر کر لیا کرو، اور تم سے یتیموں کا مسئلہ پوچھتے ہیں تو تم فرماؤ ان کا بھلا کرنا بہتر ہے، اور اگر ان کے ساتھ اپنا خرچہ ملا لو اور وہ تمہارے بھائی ہیں، اللہ بگاڑنے والوں کو سنوارنے والوں سے جدا خوب جانتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ مسلمان نہ ہو جائے، بے شک مسلمان لونڈی مشرکہ عورت سے اچھی ہے اگرچہ وہ تمہیں پسند ہو، اور مسلمان عورتوں کو مشرکوں کے نکاح میں نہ دو، یعنی کہ اب مشرک یعنی کہ شرک کرنے والے اور کفار، ان میں یہ ہے کہ اگر نکاح کا کوئی ارادہ ہو تو اس سے بہتر غلام لونڈی جو کہ دین پر ہے وہ بہتر ہے۔ مشرکوں کے نکاح میں نہ دو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں، بے شک مسلمان غلام مشرک سے اچھا ہے، یعنی کہ یہاں پہ مسلمان مرد کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ غلام مشرک نہ ہو، مسلمان ہو تو وہ ہی بہتر ہے۔ اگرچہ وہ مشرک تمہیں پسند ہو، وہ دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ اپنے حکم سے جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے، اور اپنی آیات لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے تاکہ نصیحت کرو۔ اب یہ حکم انہی کے لیے، اور وہی لوگ سمجھیں گے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کریں گے۔ اور تم سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں تو تم فرماؤ وہ ناپاکی کے دن ہے، تو حیض کے دنوں میں عورتوں سے الگ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ پاک نہ ہو جاؤ، پھر جب خوب پاک ہو جائے تو ان کے پاس وہاں سے جاؤ جہاں سے تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے، بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور خوب صاف ستھرے رہنے والوں کو پسند کرتا ہے، یعنی کہ صفائی نصف ایمان ہے، اسی لیے ایک ایمان کا جز قرار دے دیا۔ تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتی ہیں، اور اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو آ جاؤ، اور اپنے فائدے کا کام پہلے کیا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ تم اس سے ملنے والے ہو، اور اے حبیب ایمان والوں کو بشارت سنا دو، وبشر المؤمنین۔
اور اپنی قسموں کی وجہ سے اللہ کے نام کو احسان کرنے اور پرہیزگاری اختیار کرنے اور لوگوں میں صلح کرانے میں آڑ نہ بناؤ، اور اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ ان قسموں میں تمہاری گرفت نہیں فرمائے گا جو بے ارادہ زبان سے نکل جائے، ہاں اس پر گرفت فرماتا ہے جن کا تمہارے دلوں سے قصد کیا ہو، اور اللہ بہت بخشنے والا اور بڑا حلم والا ہے۔ اور جو اپنی بیویوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھا بیٹھے، ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے، یا پس ان کی مدت وہ جو رجوع کر لے تو اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور اگر وہ طلاق دینے کا پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ طلاق والی عورتیں اپنے جانوں کو 3 حیض تک روکی رکھے، یعنی کہ وہیں گھر میں ہی رکنے کا حکم ہے، اور انہیں حلال نہیں ہے کہ اس کو چھپائے جو اللہ نے ان کے پیٹوں میں ڈال دیے، یعنی کہ حمل۔ اگر اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتی ہیں اور ان کے شوہر اس مدت کے اندر انہیں پھیر لینے کا حق رکھتے ہیں، یعنی کہ وہ رجوع کر لیتے ہیں، تو اگر وہ اصلاح کا ارادہ کر رکھے، عورتوں کے لیے بھی مردوں پر شریعت کے مطابق ایسے ہی حق ہے جیسا کہ ان عورتوں پر ہے۔ مردوں کو ان پر فضیلت حاصل ہے، اللہ تعالی غالب اور حکمت والا ہے۔ طلاق 2 بار تک ہے، پھر بھلائی کے ساتھ روک لینا یا اچائی کے ساتھ چھوڑ دینا۔ تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم نے جو کچھ عورتوں کو دیا ہے اس میں سے کچھ واپس لو، مگر اس صورت میں کہ دونوں کو اندیشہ ہو کہ وہ اللہ کی حدود قائم نہ رکھ سکیں گے۔ تو اگر تمہیں خوف ہو کہ میاں بیوی کے درمیان اللہ کی حدود قائم نہ رکھ سکیں گے تو ان پر اس مالی معاوضے میں کچھ گناہ نہیں جو عورت بدلے میں دے کر چھٹکارا حاصل کر لے، یعنی کہ اگر خلا لینا چاہے اور وہ مرد سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہے تو وہ دے بھی سکتی ہے۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان سے آگے نہ بڑھو، اور جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھے گا تو وہی ظالم قرار پائے گا۔ پھر اگر شوہر بیوی کو تیسری طلاق دے دے تو اب وہ عورت اس کے لیے حلال نہ ہوگی جب تک کہ دوسری خاوند سے نکاح نہ کر لے، یعنی کہ 2 طلاقوں میں رجوع کا حکم ہے، لیکن اگر نہیں رجوع کرتے تو تیسری طلاق میں وہ حلال نہیں رہے گی، اور اس کے بعد پھر عورت اپنی مدت پوری کرنے کے بعد کہیں بھی نکاح کر سکتی ہے۔ پھر وہ دوسرے شوہر اگر اسے طلاق دے دے تو اس دونوں پر ایک دوسرے کی طرف لوٹ آنے میں کچھ گناہ نہیں ہے، اگر وہ یہ سمجھے کہ اب اللہ کی حدود کو قائم رکھ لیں گے، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں جنہیں وہ دانش مندی کے ساتھ، اب یہ ہے کہ طلاق دینے کے بعد اگر رجوع کیا جائے تو وہ حلال نہیں ہوگا، اس طرح رجوع نہیں ہوگا۔ لیکن اگر عورت کسی اور مرد سے شادی کر لیتی ہے اور اس کے درمیان میں وہ نہیں بن سکتی تو طلاق ہو جاتی ہے، اور پہلے شوہر کے ساتھ رجوع کرنا چاہتی ہے تو پھر شادی یا نکاح ہو سکتا ہے۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور اپنی عدت کی اختتامی مدت کے قریب تک پہنچ جائے تو اس وقت انہیں اچھی طریقے سے روک لو یا اچھے طریقے سے چھوڑ دو، اور انہیں نقصان پہنچانے کے لیے نہ روک رکھو تاکہ ان پر زیادتی کرو، اور جو ایسا کرے تو اس کے لیے اپنی جان پر ظلم کیا۔ اللہ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ، اور اپنے اوپر اللہ کے احسان یاد کرو، اور اس نے تم پر جو کتاب اور حکمت اتاری اسے یاد کرو، اور اس کے ذریعے وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور اس کی عدت کی مدت پوری ہو جائے تو اے عورتوں کے ولیوں، انہیں اپنے شوہروں سے نکاح کرنے سے نہ روکو، بے شک اگر آپس میں شریعت کے مواقف رضامند ہو جائے۔ یہ نصیحت اسے دی جاتی ہے جو تم میں سے اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے، یہ تمہارے لیے زیادہ ستھرا اور پاکیزہ کام ہے، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے عورت کو اور مرد کو کی شرعی طریقے سے کس طریقے سے رہنمائی فرمائی ہے کہ اگر طلاق کا مسئلہ ہو جائے تو وہاں پر آپ کو کس طرح اللہ تعالیٰ رہنمائی فرماتا ہے۔ اور مائیں اپنے بچوں کی پوری 2 سال تک دودھ پلائیں، اور یہ حکم اس کے لیے ہے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہے، اور
بچے کے باپ پر رواج کے مطابق عورتوں کے کھانے اور پہننے کی ذمہ داری ہے۔ کسی جان پر اتنا ہی بوجھ رکھا جائے جتنی اس کی طاقت ہو۔ ماں کو اس کی اولاد کی وجہ سے تکلیف نہ دی جائے اور نہ باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے تکلیف نہ دی جائے، اور جو باپ کا قائم مقام ہے اس پر بھی ایسا ہی حکم ہے۔ پھر اگر ماں باپ دونوں آپس میں رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر گناہ نہیں، اور اگر تم چاہو دوسری عورتوں سے اپنے بچوں کو دودھ پلواؤ تو بھی تم پر کوئی مذائقہ نہیں، جبکہ وہ معاوضہ دینے تم سے مقرر کیا ہو۔ وہ بھلائی کے ساتھ ارادہ کر دو اور اللہ سے ڈرتے رہو، جان رکھو کہ اللہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنے خوبصورت طریقے سے یہ بھی مرضات کی بھی ایک مسئلے کو حل کر دیا، اور اگر طلاق ہو جاتی ہے تو اولاد میں بھی یعنی کہ 2 سال تک وہ والدہ کے ہی انڈر رہے گا اور دودھ پلائے گا، اور اس کے نان نفقے کی ذمہ داری مرد پر ہوگی، لیکن دونوں پر اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ نہ مرد کے ساتھ زیادتی کی جائے نہ عورت کے ساتھ زیادتی کی جائے، یعنی کہ عورت کو اولاد کا حق دیا جائے اور اس کا نان نفقہ دیا جائے، اور نہ ہی ناجائز طریقے سے اس کے خاوند سے حق سے زیادہ مانگا جائے۔ اور تم میں سے جو مر جائے اور بیوی چھوڑ جائے تو وہ بیویاں 4 مہینے 10 دن اپنے آپ کو روکے رہیں، تو جب وہ اپنی اختتامی مدت کو پہنچ جائیں تو اے ولیو تم پر اس کام میں کوئی حرج نہیں جو عورتیں اپنے معاملے میں شریعت کے مطابق کر لیں، اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ یعنی کہ اس کے بعد اگر عورت اس چیز کو سمجھتا ہے، عورت سمجھ جاتی ہے کہ وہ کہیں اور نکاح کرنا چاہتی ہے، تو ولیوں سے کہا جاتا ہے کہ وہاں پر کوئی بھی ممانعت نہیں ہے، اور تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں اے اشارے کنارے سے تم عورتوں کو نکاح کا پیغام دو یا اپنے دل میں چھپا رکھو، اللہ کا معلوم ہے کہ اب تم اس کا تذکرہ کرو گے، لیکن ان سے خفیہ وعدہ نہ کر رکھو مگر یہ کہ شریعت کے مطابق کوئی بات کہہ دو، اور عقد نکاح کو پختہ نہ کرنا جب تک کہ عدت کا لکھا ہوا حکم اپنی اختتامی مدت کو نہ پہنچ جائے، اور جان لو کہ اللہ تمہارے دل کو جانتا ہے، اور اس سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ بہت بخشنے والا اور حلم والا ہے۔ اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو تو جب تک تم نے ان کو چھوا نہ ہو یا کوئی مہر مقرر کر لیا ہو تب تک تم پر کچھ مطالبہ نہیں، اور ان کو ایک جوڑا برتنے کو دو، مالدار پر اس کی طاقت کے مطابق اور تنگ دست پر اس کی طاقت کے مطابق دینا لازم ہے، شرعی دستور کے مطابق انہیں فائدہ پہنچایا یہ بھلائی کرنے والوں پر واجب ہے، یعنی کہ مہر دونوں صورتوں میں یعنی کہ مالدار ہے یا نہیں ہے واجب ہے۔ اور اگر تم عورتوں کو انہیں چھوڑنے سے پہلے طلاق دے دو چھونے سے پہلے، اور تم ان کے لیے کچھ مہر بھی مقرر کر چکے ہو تو جتنا تم نے مقرر کیا اس کا آدھا واجب ہے، مگر یہ کہ عورتیں کچھ مہر معاف کر دے یا شوہر زیادہ دے دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے وہ مرد تمہارا زیادہ دینا پرہیزگاری کے زیادہ نزدیک ہے، یعنی کہ جن کے نکاح ہو چکے ہیں لیکن ان کی رخصتی یا ایسا معاملہ نہیں مکمل نہیں ہوا تو اس کے سے پہلے ہی اگر ان کی طلاق ہو جاتی ہے تو آدھا مہر مقرر کیا گیا ہے، اور آپس میں ایک دوسرے سے احسان کرنا اور نہ بھون لو، بے شک اللہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ تمام نمازوں کی پابندی کرو، یہ خصوصاً درمیانی نماز یعنی کہ عصر کی نماز، اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے ہوا کرو۔ پھر اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو پیدل یا سوار جیسے ممکن ہو نماز پڑھ لو، یعنی کہ جس وقت حالت خوف ہو تو تب بھی نماز کسی بھی حالت میں جائز ہے، مطلب بیٹھے ہو یا چل رہے ہو یا سواری پر ہو تو تب بھی۔ پھر جب حالت اطمینان میں ہو جاؤ تو اللہ کو یاد کرو جیسے کہ اس نے تمہیں یاد سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے، اور جو تم میں مر جائے اور بیویاں چھوڑ جائیں تو اپنی عورتوں کے لیے انہیں گھر سے نکالنے بغیر سال بھر تک خرچہ دینے کی وصیت کر جائے، پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر اس معاملے میں کوئی گرفت نہ ہوگی، اور جو وہ اپنے بارے میں شریعت کے مطابق کریں اللہ بہتر
زبردست حکمت والا ہے، اور طلاق والی عورتوں کے لیے بھی شرعی دستور کے مطابق خرچہ ہے، یہ پرہیزگار پر واجب ہے۔ اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم نے ان لوگوں کو نہ دیکھا تھا جو موت کے ڈر سے ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے نکلے؟ تو اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ فرما دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ کی راہ میں لڑو اور جان لو کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ کوئی جو اللہ کو اپنا اچھا قرض دے تو اللہ اس کے لیے اس قرض کو بہت گنا یعنی کہ زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ اللہ تنگی دیتا ہے اور وسعت دیتا ہے، اور تم اسی کی طرف لٹا جانے، یعنی کہ جو اللہ کی راہ میں اللہ کو قرض دیتا ہے، یعنی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تو اللہ اس کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ اے موسیٰ، کیا تم نے بنی اسرائیل کے ایک گروہ کو نہ دیکھا جو موسیٰ کے بعد ہوا، جب انہوں نے اپنے ایک نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں لڑیں؟ اس نبی نے فرمایا کیا ایسا تو نہیں ہوگا کہ اگر تم پر جہاد فرض کیا جائے تو پھر تم جہاد نہ کرو؟ انہوں نے کہا ہمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں، حالانکہ ہمیں ہمارے وطن اور ہمارے اولاد سے نکال دیا گیا۔ تو پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو ان میں سے تھوڑے سے لوگ کے علاوہ بقیہ نے منہ پھیر لیا، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اور ان کے نبی نے فرمایا بے شک اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ مقرر کیا ہے۔ وہ کہنے لگے ہمارے اوپر کہاں سے بادشاہ حاصل ہوگی، یعنی کہ کہاں سے بادشاہی حاصل ہوگی، حالانکہ ہم نے اس سے زیادہ سلطنت کے مستحق ہے، یعنی کہ طالوت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا تھا، لیکن وہ کہتے تھے کہ اب ہم زیادہ مستحق ہیں، ہم زیادہ پاورفل ہیں، تو ہم ہی جو ہے بادشاہیت کے مستحق ہوں گے۔ وہ کہنے لگے اے ہمارے اوپر کہاں سے بادشاہی حاصل ہوگی، حالانکہ ہم اس سے زیادہ سلطنت کے مستحق ہیں، اور اس میں مال بھی ہم سے وسعت نہیں رکھتا۔ اس نبی نے کہا اسے اللہ نے تم پر چن لیا ہے، یعنی کہ اللہ نے چنا ہے، اور اسے علم اور جسم میں کشادگی زیادہ دی ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اپنا ملک دے، اور اللہ وسعت دینے والا اور علم دینے والا ہے۔ ان لوگوں سے ان کے نبی نے فرمایا اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ تابوت آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین اور معزز موسیٰ اور معزز ہارون کی چھوڑی ہوئی چیزیں ہیں، بقیہ ہیں، فرشتے اسے اٹھائے ہوئے ہوں گے، بے شک اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی اگر تم ایمان والے ہو۔ یہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا گیا تھا، لیکن لوگ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں تھے کہ ہم اس کو کیسے بادشاہ مانیں، کیونکہ بادشاہ تو ہم میں سے ہی ہوگا۔ پھر جب طالوت لشکر کو لے کر شہر سے جدا ہوا تو اس نے کہا بے شک تمہیں ایک نہر کے ذریعے آزما رہا ہے۔ کون؟ بے شک اللہ، اور جو اس نہر سے پانی پیے گا وہ میرا نہیں ہے، اور جو نہ پیے گا وہ میرا ہے، سوائے اس کے جو ایک چلو اپنے ہاتھ سے بھر لے تو ان میں سے تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ سب نے اس نہر سے پانی پی لیا۔ پھر جب طالوت اور اس کے ساتھ والے مسلمان نہر سے پار ہو گئے تو انہوں نے کہا ہم آج جالوت اور اس کے لشکر کے ساتھ مقابلے کی طاقت نہیں رکھتے، لیکن اللہ سے ملنے کا یقین رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا بہت دفعہ چھوٹی سی جماعت اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پر غالب آئی ہے، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب یہاں پر ایک حکم دیا گیا تھا کہ طالوت نے کہ وہ لوگ جو نہر کے پاس سے گزریں گے تو پانی نہ پینے کا حکم تھا، لیکن کچھ لوگوں نے کام کو مانا اور کچھ لوگوں نے بات نہیں مانی، تو جنہوں نے مانا تو وہ پار کر گئے، اور جو
نہیں ماننے والے تھے وہ وہیں پر رہ گئے۔ پھر جب وہ جالوت ہم پر صبر ڈال دے، ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائے، اور انہوں نے اللہ کے حکم سے دشمنوں کو بگاڑ دیا اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے سلطنت اور حکمت عطا فرمائی اور اسے جو چاہا سکھا دیا۔ اور اگر اللہ لوگوں میں سے ایک دوسرے کے ذریعے دوسرے کو دفع نہ کرے تو ضرور زمین تباہ ہو جائے، مگر اللہ سارے جہان پر فضل کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کی آیات ہیں جو اے پیغمبر، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے سامنے حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور بے شک تم رسولوں میں سے ہو۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آج ہمارا دوسرا پارہ بھی کمپلیٹ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اسی طرح استقامت عطا فرمائے اور مکمل قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔